بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 جنوری 2024 25ویں قسط تجزیہ نمبر 1 امام کا فرمان میں آل رسول اولاد علی ہوں، میری رگوں میں علی اور فاطمہ کا خون ہے۔ امام اپنے مریدوں سے یہ فرمان کیوں فرماتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ امام علی کے جانشین ہیں، تو پھر کیوں؟ کیونکہ مرید امام کو اس لیے امام مانتے ہیں کہ یہ امام علی کی اولاد ہے۔ اگر امام سے رسول اور علی کا واسطہ ختم کر دیا جائے تو پھر کیا کوئی امام کو امام مانے گا؟ تو امام رسول اور علی کے نام کا استعمال کرتا ہے۔ سورہ پاک اور مولا علی آل ابراہیم ہے۔ اسی طرح ابو لہب اور حضرت ابو طالب بھی آل ابراہیم ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ لہب میں فرمایا ہے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو لہب ابراہیم کی اولاد ہیں، لیکن وہ نہ صرف بت پرست تھے بلکہ رسول پاک پر ظلم کرتے تھے۔ جبکہ حضرت ابو طالب بھی بت پرست تھے، لیکن رسول پاک کا بہت بڑا سہارا تھے۔ ابراہیم بت پرست نہ تھے، اسی طرح رسول پاک اور مولا علی بھی ابراہیم ہی کے طریقے پر تھے اور بت پرست نہ تھے۔ جبکہ ابو لہب اور ابو طالب باوجود ابراہیم کی اولاد ہونے کے ابراہیم کے طریقے پر نہ تھے اور بت پرست تھے۔ تو ابراہیم کی اولاد ہونا بڑی بات نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہونا ضروری ہے۔ امام بھی آل رسول اولاد علی ہے، لیکن ان کے طریقے پر نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ نے ہمارے آباء و اجداد کو کہا کہ میں اولاد علی ہوں، امام وقت ہوں۔ کیونکہ ہندو مذہب میں مولا علی کو 8واں اوتار مانا جاتا ہے، تو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب ہندو چھوڑ کر اسماعیلی مذہب اختیار کیا۔ اسماعیلی مذہب میں مختلف طریقوں سے مریدوں سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے۔ سلطان احمد شاہ آغا خان نے جب ہمارے آباء و اجداد کو ہندو مذہب سے اسماعیلی کیا تو ان کو فرمایا جمع خانے جاؤ، دعا پڑھو۔ اس دنیا میں ایک پیسہ دو گے تو اس دنیا میں ایک کے بدلے 10 دوں گا۔ کسی بھی شخص کا قول و فعل اگر قرآن مجید سے ٹکرائے تو وہ شخص کسی صورت درست نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی عالم ہو، مفتی ہو، پنڈت ہو، قاضی، امام یا کوئی پیر فقیر ہو۔ سورہ البقرہ آیت 254 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش۔ امام کے فرمان کے مطابق امام اس دنیا میں ایک کے بدلے 10 دے گا تو کون سی کرنسی میں دے گا، اور کیا ہم وہاں کچھ خرید و فروخت کر سکیں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے کہ وہاں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، تو امام کا یہ فرمان قرآن سے ٹکراتا ہے۔ پھر امام فرماتا ہے کہ تمہاری سفارش اللہ سے کروں گا، تو یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ اس مذہب میں مریدوں سے مختلف طریقوں سے پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جب ہم ہندو تھے تو اپنے بتوں کے لیے کھانے کی چیزیں لے کر جاتے تھے، وہ بت ان کو کھاتے نہیں تھے، معلوم نہیں ان کھانوں اور چیزوں کا کیا کیا جاتا تھا، یا پھر خراب ہونے پر ان کھانوں اور چیزوں کو پھینک دیتے ہوں گے۔ جبکہ اب کھانے اور فروٹ وغیرہ مرید جمع خانہ امام کے لیے لاتے ہیں، امام ان کو کھاتا نہیں ہے بلکہ ان کھانوں، فروٹ اور مختلف چیزوں کو نادی نیلامی کر دیا جاتا ہے، اور اس سے جو پیسہ وصول ہوتا ہے اسے امام کو بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم ہندو تھے تو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رام رام کرتے تھے۔ اسی طرح اسماعیلی مذہب میں بھی ہر مرید صبح و شام جمع خانہ میں امام کی تصویر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مکھی سے دعا لیتا ہے، اور دعا لینے سے پہلے مکھی کو اپنی حیثیت کے مطابق 1 روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، جو بھی دے سکتا ہو وہ دیتا ہے۔
جبکہ مرید دکھاوے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں۔ اب شفا میں مانی اور مختلف مجالس میں داخلہ فیس کے لیے رقم وصول کی جاتی ہے۔ مسلمان نعت اور حمد پڑھتے ہیں، جبکہ ہندو مذہب میں بھجن گاتے ہیں، اور اسی طرح اسماعیلی مذہب میں بھی بھجن طرز میں گنان پڑھتے ہیں، اور الفاظ جو بھجن میں ست گر یا گرو، تو ایسے ہی الفاظ اسماعیلی گنان میں بھی ملتے ہیں۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اس وقت بڑا کام نام کی ایک مجلس ہوتی تھی، جس کی داخلہ فیس 30 روپے فی کس تھی۔ میں بھی 1970 میں اس مجلس کا ممبر بنا، پھر لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا تو اس مجلس کا نام تبدیل کر کے بیت خیال رکھ دیا گیا، اور اس کی داخلہ فیس بڑھا کر 500 روپے کر دی گئی، اور ساتھ ہی ایک اور مجلس اسماعیلی مذہب میں شامل کی گئی، جسے لائف مجلس کا نام دیا گیا، اور اس کی داخلہ فیس 5000 روپے فی کس رکھی گئی، اور پھر 2 اور مجالس فدائی اور نورانی مجلس کے نام سے اسماعیلی مذہب میں شامل کی گئی، جس کی داخلہ فیس 10,000 اور 15,000 روپے رکھی گئی۔ تو پیسے والے ہی ان مجالس میں شرکت کر سکتے تھے۔ اسماعیلی مذہب میں مختلف مذاہب کا مجموعہ ہے، جس میں زیادہ تر ہندوؤں سے لیا گیا ہے، کچھ یہودیوں سے، اور کچھ قرآن کو شامل کر کے ایک مذہب بنا دیا گیا ہے۔ جس طرح ہندوؤں میں 4 ذاتیں ہوتی ہیں، برہمن، کشتری، ویش اور شودر، تو ان کے مندر بھی علیحدہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چھوٹی ذات کا ہندو بڑی ذات کے مندر میں داخل ہو کر عبادت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اسماعیلی مذہب میں اس ذات بات کے فرق کو مجالس میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی مریض جو اس مجلس کا ممبر نہ ہو اس مجلس میں عبادت نہیں کر سکتا۔ پڑھنے والے اسماعیلی اس پر غور کریں، جو کچھ لکھا ہے سچ ہے، حق ہے، کیا اس میں کچھ جھوٹ ہے؟ آپ خود اپنے آپ کو اس مذہب سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں، ہر بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ پاک کے وقت میں مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو ان بتوں کی پوجا کرتے دیکھا ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ دنیا میں جو کچھ دیکھ چکے ہو اس پر غور کرو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت 200۔ ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تلقین کریں، اور میرا چینل دیکھنے اور سننے پر آوازہ کریں، تاکہ اس بھلائی میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ آمین۔